بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے؟ کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیوں تکلیف میں رہتے ہو بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر؟ مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی؟ کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی تو عزت کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کی اتنی تو عزت کرو کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پہ اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پہ رحم کرے تو تم اس سے محسوس کر سکو۔ لفظوں کو نہیں اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائیں۔ جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے، خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ۔ اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ تنہا خدا تمہیں کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے؟ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے۔ اور اگر کوئی دعا تمہاری زبان پہ بار بار آتی ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم سے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی زبان سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مدد ان راستوں سے آ جاتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اب ہار ہی مقدر ہے، لیکن پھر اچانک میدان کی ہوا بدلتی ہے اور فتح سے ہمیں ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری التجائیں یوں قبول کرتا ہے کہ جو چاہیے ہوتا ہے اس سے ہمیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ہم چاہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ ہماری نافرمانی کے بعد بھی ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ دل ندامت کے مارے شرمسار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو ملتا نہیں وہ حق میں بہتر ہوتا نہیں، جو نصیب میں ہے اسے کوئی چھین سکتا نہیں، جو اللہ نے دور کر دیا اسے کوئی واپس دے سکتا نہیں۔ ہمیشہ وہ نہیں میسر ہوتا جو دل کو بھاتا ہے، لیکن وہ ضرور میسر ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مصلحتیں ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ دیر سے ہی صحیح مگر ہمیں وہ ضرور عطا کرتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، انہیں بھی نہیں جو اس کو مانتے نہیں۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے،
بس اس کی شان کسی خبردار سے پوچھو. جو کام تمہارے لیے ہزاروں سالوں کی بات ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک حکم کا قصہ ہے. تو پھر صبر رکھو اور انتظار کرو. جو مل گیا اس پہ مطمئن رہو اور جو اب تک ملا نہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. وہ سنے گا، ضرور سنے گا انشاءاللہ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے. بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے. اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے. اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے. اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے. جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے. وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے. پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں. پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے. اور ایسی بے فکر اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے. تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی. پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور نہ ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں. درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے. جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے. ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں. تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہی ہوں یا اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں. تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے سجدہ کر رہی ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہی ہوں. جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ تمہیں واپس لوٹا دی جائیں گی. اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کی محبت نہ انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے. ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا. بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے منائے، اس سے لاڈ کرے، اس سے راضی کرے. اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہیں اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا. وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہم سے. اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے. ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے. تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل. تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ
بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ. تم پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا. بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے.